قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ قیامت کے قریب جہالت عام ہو جائے گی. مطلب یہ کہ علم کم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس سمجھ کم ہو جائے گی، علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 81. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی. وَيَظْهَرُ الْجَهَلُ. اب یہ جہالت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو دوسری حدیث آپ دیکھیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 227. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جہالت کی وجہ سے فتنے ظاہر ہوں گے، نئے نئے فتنے آئیں گے. اس فتنوں میں لوگ بھٹک جائیں گے کیونکہ جہالت ہوگی. کوئی آدمی کسی کے پاس جائے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، پوچھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس فتنے سے کیسے بچے. تو یہ جہالت جتنی عام ہوگی فتنے اتنے زیادہ ہوں گے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جہالت عام ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکے گا بندہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 581. یعنی مسجد میں لوگ ہوں گے لیکن نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے، ہم لوگ بھی امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. میں فجر کی نماز کے لیے ایک مرتبہ نکلا اپنے گھر سے اور مسجد پہنچ رہا تھا. راستے میں ایک مسجد ملتی ہے اور تو وہاں کے سارے مصلی باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ مسجد میں 3 صف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ میرے کو دیکھے تو روک کر کہا کہ حافظ صاحب، مفتی صاحب، آپ نماز پڑھا دیں یہاں پر، کیونکہ امام صاحب چھٹی پر ہیں. مولوی صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو ہمارے پاس نماز پڑھانے والا کوئی نہیں. تو یہ حالت ہے، یعنی 3 صف لوگ موجود ہیں اور پھر بھی یہ 3 صفوں میں کوئی بھی بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. یہ تو میں ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے جو کہا ہے آج وہ ہو رہا ہے. مطلب امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. اسی طرح جہالت عام ہو جائے گی کو اللہ کے نبی نے ایسے بھی سمجھایا ہے کہ مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. کسی کے پاس یعنی صحیح علم رکھنے والا نہیں ہوں گے کیونکہ علم حاصل نہیں کریں گے لوگ تو جہالت عام ہو جائے گی. جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 100. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 بندے ایک مسئلے میں جھگڑیں گے تو کسی کے پاس جائیں گے تو وہ وہاں پر مسئلے کا حل نہیں ملے گا اس کو. یا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ اللہ پاک علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھا لیں گے تو علم ختم ہو جائے گا. لوگ جو ہے جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، وہ جاہل بندہ مسئلہ بتائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کو بھی جہنم میں لے کے ڈوبے گا. مطلب ہے کہ ایک ایک مسئلہ بتانے والا صحیح نہیں ملے گا. یہ بہت یعنی خطرناک چیز ہے کیونکہ علم سے دوری جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. تو اس لیے یہ قیامت کی نشانی ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کی قربانی دیں اور اللہ پاک ان کے دین اور دنیا اور آخرت کا محافظ ہے. اس لیے آج لوگ علم دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں کہ بھئی کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا. یہ سوچنا ہی غلط ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اس کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، دین کا علم دیں اور خود بھی آخری سانس تک ایک جذبہ ہمارے اندر ہو کہ روزانہ ہم علم کا کچھ حصہ ہماری زندگی میں آئے. تو یہ اللہ کے نبی نے اصل ترغیب دی ہے. قیامت کی نشانی ہمیں نہیں بننا ہے تو علم حاصل کرنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.